हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में एक बहुत बड़ा मेला लगता था। कौम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस मेले में जाने की दावत दी और कहा कि इब्राहीम आप हमारे मेले में चलकर देखिए कि हमारे मेले में क्या ही मजा है और कैसी बहारें हैं। नाजरीन, इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना उन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर खेल कूद में मशगूल रहकर शाम को बुतखाना में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे चढ़ाते, मिठाइयाँ और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते थे। मेले में वो लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी लेकर जाना चाहते थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहाना किया और मेले में नहीं गए। कौम सारी की सारी मेले में चली गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बुतखाने में गए और वहां बड़े बड़े बुतों को जब देखा तो उन बुतों को तोड़ने की एक हिकमत अमली अपनाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इन बुतों का तोड़ने का ये जबरदस्त वाकया कुरान पाक की सूरह साफात में कुछ यूं बयान हुआ है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम लोग किस चीज की इबादत करते हो? क्या तुम अल्लाह को छोड़कर झूठ मूठ के माबूदों को चाहते हो? सो रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद गिरामी को समझाया कि ए मेरे वालिद गिरामी, जब बुतों के सामने आप अपनी हाजात और नजर न्याज पेश करते हैं, ना ये बुत सुनते हैं और ना देखते हैं और ना ही आपको कोई फायदा दे सकते हैं। इस बात को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप और कौम से मुश्तरका खिताब में यूं बयान फरमाया कि ए वालिद गिरामी और मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के सिवा जिन बुतों की तुम इबादत करते हो और जिनके सामने तुम अपनी हाजात पेश करते हो, उनकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं। नाजरीन, बुतों को जो खुदा मानते हैं वो खुदा को खुदा जाने क्या जानते हैं। बाहर कैफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस मुख्तसर मगर निहायत मुअस्सर और दिलों को झंझोड़ने वाले इरशाद के जरिए उन लोगों के दिलों को दस्तक दी और उनको झंझोड़ा कि तुम लोग जो अल्लाह वहदहू ला शरीक के सिवा ऐसे खुद साख्ता बुतों और मन घड़त माबूदों की पूजा पाठ पर चिपके बैठे हो, आखिर तुम्हारा परवरदिगार आलम के बारे में क्या गुमान है और तुमने उसके लिए क्या सोच और समझ रखा है? क्या तुमने उसके बारे में समझ रखा है कि वो तन्हा तुम्हारी जरूरतों की कफालत और तुम्हारी हिफाजत से आजिज़ो कासिर है? अल्लाह की पनाह, जो तुम उसके ये खुद साख्ता शरीक घर रखे हैं, ये तुमने उसके बारे में ये समझ रखा है कि वो अकेला अपनी इस कायनात का निजाम नहीं चला सकता, इसलिए तुमने उसके लिए ये मन घड़त मददगार फर्ज कर रखे हैं। मगर नाज़रीन, जिन लोगों की मत मार दी जाती है और कुफ्र और शिर्क की बदबख्ती और नहूसत उन पर छा जाती है, उनको सीधी बात समझ नहीं आती और वो अंधे और औंधे होकर इस तरह के किसी हौलनाक गड्ढे में जा गिरते हैं और फिर वो कुफ्र और शिर्क के ऐसे गंभीर और हौलनाक अंधेरों में डूब कर रह जाते हैं कि उनको कुछ सूझता ही नहीं। लिहाजा लोगों ने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहां आप चलकर देखें कि हमारे दीन में क्या ही मजा और कैसी बहारें हैं। वो लोग इल्मे नजूम के कायल थे, इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखकर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ मेले में शरीक होऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, ताकि लोग उन्हें मेला में शिरकत से मासूर समझें। लिहाजा ऐसा ही हुआ, लोगों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और मेले में शिरकत के लिए चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के पास पहुंचे और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम इबादत के मुस्तहिक हो तो तुम्हारे सामने इतने सारे खाने रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं खाते हो? लेकिन बुतों ने खाना खाया और ना उनकी बात का जवाब दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ बुतो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? फिर अपने दाएं हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से उन्हें मार मार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर आप बुतखाना से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेला से वापस आकर बुत पूजते और प्रसाद खाने के लिए बुतखाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके देवता टूटे फूटे पड़े हुए हैं। एकदम सब बौखला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहीम है उसकी जुबान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ।
شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حکیمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے تو وہ سوچنے لگے کہ ابراہیم حق پر ہے اور ہم ہی بے وقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملہ میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان پر پھر بدبختی سوار ہو گئی۔ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا کہ تم اللہ کے سوا ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ کی اس حق کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا اور کہا کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ لہٰذا ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوفن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا، اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے تو احکم الحاکمین اللہ پاک کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوا جس کو قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ مشرکوں نے ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاءکار کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر آگ سے نکل آئے، اور ظالم لوگ کف افسوس مل کر رہ گئے۔ ناظرین، اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا اور وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط ہجرت کے وقت آپ کے ہمراہ تھے۔ ملک شام وہ بابرکت زمین ہے جس کا وعدہ آپ علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد سے کیا گیا تھا، اس لیے اسے وعدہ کی زمین بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اپنی آنکھ اٹھا، آنکھیں کھول، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نگاہ کر، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ڈیرا اٹھا لیا اور حبرون میں جا کر رہنے لگے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ حام بن نوح کی اولاد میں سے بنی کنعان کے لوگ اس علاقے میں آباد تھے، اسی بنا پر یہ علاقہ کنعان کہلاتا ہے۔ آپ نے یہاں 2 مقامات پر قربان گاہ بنوائی، ان میں سے ایک سقم موجودہ بابلس کے مقام پر تھی اور دوسری قربان گاہ بیت العیل میں تعمیر کی گئی۔ روایات کے مطابق شام کے بادشاہ کی لڑکی سے آپ کی شادی ہو گئی، اور جب کنعان کے پورے علاقے میں زبردست قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریبی زرعی ملک مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں ہی قصوص فرعونہ کا دور تھا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ چرواہے تھے اور سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ سامی بادشاہ کو جب ایک سامی النسل خاندان کی آمد کی خبر ملی تو اس نے بہت آوبھگت کی اور اپنے قدیم خاندان سے تعلق استوار کرنے کے لیے ہی سارا سے نکاح کا پیغام دیا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ بی بی سارا شادی شدہ ہیں تو اسے افسوس ہوا، اور اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے تعلق استوار کر لیا،
اور بہت سارا مال و مویشی آپ کے ہمراہ کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 سال کے تھے لیکن ابھی تک لاول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں صاحب اولاد ہونے کی دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں اشموئیل رکھا جو بعد میں کثرت استعمال سے اسماعیل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیار تھا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، گود میں لیے رہتے تھے اور اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے لختے جگر کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا۔ اس وقت ان کی عمر 14 برس تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ تسلیم و رضا، تابعداری اور فرما برداری کا یہ عملی نمونہ امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا ہے۔ جس وقت قربانی کا حکم ملا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عملی اقدام بارگاہ رب العزت میں قبول ہوا اور ہم نے ندا آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور ایک نبی صالحین میں سے۔ یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں جب پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ قربانی کی سنت نہ صرف یہ ہے کہ رہتی دنیا میں جاری کر دی گئی بلکہ اکلوتے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ اس قدر پسند آیا کہ دوسرے بیٹے کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی اس وقت آپ کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی۔ پہلی بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے قائم ہوا۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خاتم النبیین حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت سارہ نے کنعان جبرون میں 127 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قضی قوم کے ایک فرد افرون بن سہر سے مقفیلہ نامی غار اور اس سے متصل کھیت چاندی کے 400 مسکال میں خریدا اور اپنی بیوی سارہ کو اس میں دفن کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد تیسری بیوی حضرت کتورہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید سے لوگوں کو روشناس کروایا اور شرکیہ کاموں کو دلائل سے رد کیا۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خالص توحید پر قائم و دائم رکھے اور شرکیہ کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور جب ہمیں موت دے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔